سلام کو سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية لله وأشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين المعين والرسول المصطفى الرحمن الرحمن الرسول محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ورحمة المستضعفين لا سيما بقية الداعين في الأرضين واللعنة الدائمة من الأرض لا قيام يوم الدين من الشر كله ويسر يوم الدين والله من شراره يكفر ويما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو الصادقين وقوله الحق وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ارشاد العزت ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ان کو آزمائش میں مبتلا کیا فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پہ 100% کامیاب ہو گئے تو اللہ نے امتحانات سے گزارنے کے بعد انعام سے نوازا پروردگار کہہ رہا ہے کہ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما بے شک میں نے تم کو جو ہے لوگوں کا امام بنایا لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو صرف اپنے لیے نہیں تو آگے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي ہماری ذریت کیا ہوگا ہماری نسل کیا ہوگا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے امام بنا دیا تو اب جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي ہماری ذریت کیا ہوگا ہمارا خاندان کیا ہوگا ہماری نسل کیا ہوگا تو اللہ نے کہا کہ لا ینال احد الظالمین یہ عہدہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو ظالموں کو نہیں ملا یعنی اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کے بعد واضح کر دیا کہ اب آپ کی نسل میں جتنے بھی افراد ملیں گے جو ظالمین ہوں گے ان کو یہ عہدہ امامت نہیں عطا ہوگا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابراہیم کی نسل سے آج تک یہ سلسلہ جو ہے ہدایت کا برقرار رہا اور آج بھی اگر پردہ غیب میں مولا موجود ہے تو ابراہیم کی نسل سے ہے تو غور کرنے کی بات ہے اب اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے مراحل سے گزارا گیا مختلف امتحانات سے گزارا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کیسے کیسے حالات ان کے سامنے جو ہے پیدا ہوئے لیکن ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو کر یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو امتحانات سے کیسے گزرا جاتا ہے اللہ ہر مومن کا امتحان لیتا ہے ہر شخص کا امتحان لیتا ہے کچھ لوگ امتحان میں مکمل طور پہ کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں جو ہے کہ امتحان اگر دیکھیے آپ
یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو اللہ کے حکم سے ایسی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جو بے آب و گیا زمین ہے، بے آب و گیا زمین ہے، یعنی جہاں نہ پانی کا بندوبست ہے، نہ آبادی موجود ہے، زرخیز زمین بھی نہیں ہے، ہریالی بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی جو ہے اتنے زیادہ نہیں ہے، صحرا و بیابان، بے آب و گیا زمین پر جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہاجرہ کو اور کبھی جناب اسماعیل کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ بھی رکو۔ یہ موضوع امتحان کہ ایسی جہاں پر جہاں پہ ایک شخص کا نام و نشان بھی نہ ہو، کسی شخص کا نام و نشان نہ ہو، آبادی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، دعا نہیں ہے، نہ زرخیز زمین بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے کا بندوبست نہیں ہے، جناب ابراہیم کو حکم کا چھوڑ جا کے میدان چھوڑا چلے گئے۔ اور جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ کی مرتبہ آپ غور کریں، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے کہ وہ اس امتحانات سے جو ابراہیم گزر رہے ہیں امتحان کا مثال بھی دے رہی ہیں جناب ہاجرہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے جناب ہاجرہ کا بھی کہ جو یعنی کسی اللہ کی طرف سے کوئی عہدہ ان کو نہیں ملا، لیکن ایک ایمان اور ایک یعنی اس سلسلے کو برقرار رکھ رہی ہے، بتانا چاہتی ہے کہ ہم زمانے کے ایمان کو کیسے پہچانیں اور زمانے کے ہادی کا کیسا کہنا مانیں۔ میرا مطلب یہ ہے جناب ہاجرہ دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہے کہ زمانے کے ہادی کا نقش قدم پہ چلو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، یہی کہتے تمہاری زندگی ہے۔ مانا جناب ہاجرہ کہہ سکتی تھی کہ یہاں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں جہاں پہ نہ پانی کے بندوبست ہے، کیا کریں گے ہم؟ لیکن کوئی شکایت نہیں کی، کوئی اعتراض نہ کیا۔ یہی جو ہے تسلیم ہو جانا ہے، اسی کو تسلیم ہو جانا جو کربلا کے میدان میں مظلوم امام نے کہا تھا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ۔ تو تسلیما لِأَمْرِهِ جو کہا گیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں تسلیم ہو گیا ہوں، تو یہی وہ منزل ہے۔ اور اس کو جو ہے جناب ہاجرہ بھی تسلیم کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ جناب ہاجرہ اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر رہی ہے، جناب ہاجرہ اللہ کے لیے قدم آگے بڑھا رہی ہے، جناب ہاجرہ اللہ کے لیے جناب ابراہیم کا کہنا مان رہی ہے۔ اتنا ان کو یقین ہے، یعنی جناب ہاجرہ کو یقین ہے کہ ابراہیم جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی یقین کی منزل ہے، یہی ایمان ہے۔ بہرحال بات کو آگے بڑھا دو۔ اب جناب ہاجرہ کا عمل اتنا اللہ کو پسند آیا کہ پانی کے لیے جب دوڑ لگائی ہے، صفا مروہ کی دوڑ لگائی ہے پانی کی تلاش میں، تو اس کے بعد یہ اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور اللہ کو اتنا عمل پسند آیا جناب ہاجرہ کا کہ حج کے موسم میں صفا مروہ کی دوڑ کو ارکان میں شامل کر دیا، واجبات میں شامل کر دیا، اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم میرے لیے قدم آگے بڑھاؤ، میں تمہیں ایسے نوازوں گا کہ جس کی کوئی تھا نہیں ہے، جس کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ یعنی آپ غور کریں، اللہ کے لیے قدم تو انسان بڑھائے کم سے کم۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، صحیح میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، تمہاری یاد کو باقی رکھوں گا، تمہاری یاد کو برقرار رکھوں گا۔ آج تک جناب ہاجرہ کا یہ عمل جو ہے ہمارے ذہنوں میں ہے، ہماری زندگی میں ہے، ہمارے لیے یادگار ہے، ہمیں عمل بتایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جناب ابراہیم کو امتحانات سے گزارا گیا، اب جناب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اب جو ہے آتے ہیں جناب اسماعیل سے ملاقات کی، جناب ہاجرہ سے ملاقات کی۔
اب اس کے بعد جو اللہ کا رات میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کرتا ہوں، اسماعیل کو ذبح کرتا ہوں۔ صبح سویرے جو ہے جناب اسماعیل سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا، انی ارا فی المنام، میں نے جو ہے تم کو دیکھا اپنے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے بابا جو حکم الہی اس کو انجام دیجیے۔ اتنا سخت مرحلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے میدان میدان لے گئے، اور جناب اسماعیل نے کہا تھا کہ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں آپ پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے۔ تو جناب اسماعیل بھی یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم وقت کے ہادی ہیں، نبی ہیں، یہ جو بھی کریں گے ان کا عمل جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہ ہے تسلیم ہو جانا، اسے کہتے ہیں اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھانا۔ یہ امتحان سے گزر رہا ہے اتنا کہ اس کے بعد جو ہے آنکھوں پٹی باندھ کے جناب اسماعیل کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے چھری کے اندر رکھی۔ جب یقین ہو گیا کہ ہم نے ذبح کر دیا، جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اس کے بعد جو ہے دیکھا کہ ایک دوسرا ذبح ہو گیا ہے، اسماعیل ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ آپ غور کریں، یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا۔ یہی اسماعیل کے نسل سے جو ہے امام حسین السلام ہے، انہی کہتے جناب اسماعیل کی نسل سے جو ہے آج بندے غیب میں امام موجود ہیں۔ کرنے کی بات ہے تو ہمیں امتحانات سے گزارا جاتا ہے، ہمیں امتحان کو تسلیما لامرے کی بنیاد پر قبول کر دینا چاہیے۔ خدا چاہا تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے، انسان کے لیے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی ہے، کبھی سختی ہے، کبھی جو ہے نرمی ہے، کبھی جو ہے سکون ہے، کبھی جو ہے پریشانی ہے، کبھی آزادی ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی صحت ہے، یہ سب زندگی تو چلتی رہتا ہے۔ لیکن ہر وقت اللہ کے لیے اپنے کو تسلیم کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو بتایا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے امتحانات سے گزرے، اللہ نے کہا ہم تمہیں امام بنا دیں لوگوں کو، اور پھر کہا کہ یہ عہدہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو ظالموں کو نہیں ملا کرتا۔ اب ظالم ہے کون؟ ظالم ہے کون؟ قرآن نے کہا کہ جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے، باہر نکل جائے، وہ ہے ظالم۔ جیسے اس کی چوہدری بنی ہوئی ہے، ایک حد ہو گیا، حد سے باہر گئے، کہا کہ جو ہے اس حد میں نہیں ہے، حد میں نہیں ہے۔ تو اب سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جو بھی حدود خدا سے باہر نکل جائے وہ ظالم۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز نہ پڑھیں، ظالم۔ اللہ نے کہا فلاں کا حق ادا کرو، ہم حق ادا نہ کریں، ظالم۔ غور کرنے کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں سب سے بڑی جو کہتے کہ کمی پائی جاتی ہے، جو میں اکثر مجالس میں کہہ رہا ہوں، کمی سب سے بڑی کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں؟ ہم جو ہے اسلام کے احکام کو سمجھ نہیں پا رہے، اسلام کے حکم کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے، تسلیم نہیں کر پا رہے، مان نہیں پا رہے۔ کہتے ہیں دل قبول نہیں کرتا، ارے بندو دل سے کیا مطلب ہے؟ اسلام کو مانا ہے تو تسلیم ہو جانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی حدود خدا سے تجاوز کر جائے وہ کیا ہوگا؟ ظالم، ظلم کرنے والا۔ آج دیکھیں کیا ہے، باپ کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ایک حد معین کے تحت پراپرٹی کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، یعنی جیسے ہی جو ہے وارثین کے سامنے پراپرٹی یا ترکہ یا پیسے کی بات آئی تو ایک بلب بھی، بلب کی بات کر رہا ہوں، ایک ٹیوب لائٹ، ایک بلب، ایک پنکھا،
ایسی یہ چیز ہے کہ جس میں سب کا حق پایا جاتا ہے. اسلام بتاتا ہے کیسے زندگی. ہم کیا ہے بہن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے, بہن سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, بہن کا حق کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. بھائیوں نے جو ہے آپس میں بانٹ لیا, بہن سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. نہیں, اسلام کیا کہتا ہے جتنا بھائی کو حق ملے گا اس کا آدھا بیٹی کا بہن کو ملے گا, یہ اسلام کہتا ہے. لیکن ہم کیا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, حدود خدا جو تجاوز کرتا ہے وہ ظالم. تو ہمیں سمجھنا ہے, غور کرنا ہے, حقوق الناس کو ادا کر. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ہم حق دے دیں وہ واپس کر دیں بات دوسری ہے, نہ لے کوئی بات ہے, لیکن جتانا ضروری ہے کہ دیکھو یہ اتنی پراپرٹی ہے, اس میں جو ہے اتنا اتنا حق سب کا بنتا ہے. جو لینا چاہے لے لے, جو نہ لینا چاہے بات دوسری. یہ اسلام. لیکن سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. غور کرنے کے بعد اسلام جو ہے پوائنٹ کا متوجہ کرتا ہے, چھوٹی مثال دی ہم نے. اور اب اگر نماز پڑھ رہا ہے اس میں تو نماز زمین غصبی ہے بھائی. جب تک مالک جو ہے, زمین کا مالک جو ہے, کوئی اجازت نہ دے اس میں نماز صحیح نہیں ہے, غلط ہے, نماز غلط ہے. جب ایک جگہ جو ہے پراپرٹی جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جہاں نماز پڑھ رہے ہیں, یہ پتا ہے کہ یہ زمین ہے, ابھی کہتے ہیں بٹوارا نہیں ہوا ہے, ابھی جو کہتے ہیں سب کو ملا نہیں ہے, ابھی جو کہتے ہیں کہ بہن کا حق نہیں دیا گیا ہے, ابھی فلاں. تو اب اس زمین پر بھی جو ہے اگر بہن اجازت نہ دے تو نماز صحیح نہیں ہے. یہاں تک اسلام ہے. بہرحال بات کو اگر بڑھا دو تو تفصیل میراث کی بحث بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے جو قرآن میں موجود ہے, کتنا کس کو ملے گا. لیکن اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے سب کو کہ جتنا بیٹے کو ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا. یہ اسلام ہر ایک میں ملے گا بھائی. زمین ہو, جائیداد ہو, پیسہ ہو, بینک بیلنس ہو, جو بھی ہے, ہر ایک میں جائے گا. کہ جتنا بھائی کو ملے گا اتنا اس کا آدھا بہن کو ملے گا. یہ ہے کہ جو ظالم, جو حدود خدا سے تجاوز کر جائے وہ ظالم. ایک یہ ہوا, یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہ جس نے جس کا حق مار دیا, کسی دوسرے کا حق ضائع کیا, وہ ہے ظالم. اور دوسری بات, جو اپنے پر ظلم کرے وہ بھی ظالم. اپنے پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہو بھائی؟ اسلام نے جسم کو, جو ہمارے اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے جسم, اس کے لیے احکام کو مقرر کیا ہے. آنکھ کا حق الگ ہے, زبان کا حق الگ ہے, کان کا حق الگ ہے, آنکھ کا حق الگ ہے, پیٹ کا حق الگ ہے, پیر کا حق الگ ہے. جسم کو اگر جو اسلام نے حقوق معین کیا ہے اس سے ہٹ جائے گا تو ظالم کہتا ہے. دعائے کمل آپ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ دعائے کمل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ظلم تو نفسی, پالنے والے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. اپنے ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے جو ہے گناہ کیا ہے. گناہ کیسے ہوا؟ کان سے جو ہے گانا سنا گیا, کان سے غیبت سنی گئی, کان سے برائی سنی گئی, یہ ہے ظلم. زبان سے جھوٹ بولا گیا, زبان سے غیبتیں کی گئی, زبان سے دوسروں کو لڑانے کی کوشش کی گئی, زبان سے چغلخوری کی گئی, یہ ہے ظلم. شکم جو ہے حرام خوری کرنے لگے, یہ ظلم. یہ تمام باتیں غور کرنے کے بعد ہے, تب کہیں جا کے ایک صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام پر انسان چل پائے گا. ایمان لانا بڑا آسان ہے. میں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم خاندان, ایسے خاندان میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے جہاں پر عزاداری کرنے والے اور محبان اہل بیت پائے جاتے ہیں. ہمیں تو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم سمجھیں ہم جنتی ہو گئے. ہمیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے زحمتیں اور باقاعدہ جو ہے مشقتیں اٹھانی پڑیں گی, تب کہیں جا کے جنت حاصل ہو گیا. ایسا کوئی نہ بہت ہلوا ہے بالکل, ہاں ہم خاندان میں پیدا ہو گئے, ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, ہم جو ہے متقی ہیں, ہم دیندار ہیں, محبان اہل بیت ہیں, ہم یہ ہے وہ ہے, ارے ہم جنت واجب ہو گئے. نہیں, ایسے نہیں. جنت کے لیے جو ہے ہمارے لیے احکام مقرر کیا گیا ہے. نبی نے جاتا تھا جملہ کہا, انی تارک فیکم الثقلین,
کتاب اللہ وعترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان جا رہا ہوں لیکن دو گراں قدریں چھوڑ کے رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری عترت میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی پورا نہیں ہو سکتے. یہ نبی نے جاتے جاتے کہا ہے. ایک بات بتائیے، ایک شخص جو ہے بالکل نماز نہیں پڑھتا، بالکل روزے نہیں رکھتا، بالکل خبز نہیں نکالتا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، دوسروں کا حق مانتا رہتا ہے. انصاف سے بتائیے، ایک شخص جو ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، خبز بھی ادا کر رہا ہے، دوسروں کی مدد بھی کر رہا ہے، دوسروں کی خیر بھی کر رہا ہے، گناہ بھی نہیں کر رہا ہے، سب کے حقوق کی رعایت بھی کر رہا ہے، تو ایک کچھ تو فرق ہونا چاہیے دونوں میں. فرق ہونا نہیں ہونا چاہیے. میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ہے کرکٹ جب کھیلتا ہے انسان، کرکٹ میچ ہوتا ہے اور ہم لوگ جو ہے ظاہر سی بات کرکٹ میچ میں جو ہے تعلیمات بہت رکھتے ہیں نا، کتنا سب سے زیادہ اسکور کس کا تھا اور سب سے زیادہ بیٹسمین بہترین بیٹسمین کون تھا، بہترین بالر کون تھا، کتنے جلدی رن بنایا تھا اور کتنے یہ تمام چیزیں جو ہے بیان رہتے ہیں. وہ مقصد نہیں، ہم منع نہیں کر رہے ہیں لیکن بتانا چاہتے ہیں. سب کچھ معلوم ہے لیکن اہل بیت کے بارے میں معلومات بتائی جائے. امام کی کب شہادت ہے، کب ولادت ہے، ان کے یعنی کتنے بچے ہیں، امام کے کتنے بچے تھے اور امام کا کردار کیا تھا، امام کی سیرت کیا تھی، امام نے کیسا برتاؤ کیا، کیسے ہم سے چاہتے ہیں، یہ معلومات ہمارے پاس نہ ہے. ہمیں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آپ کی جگہ کہتے ہیں اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. اسلام جو ہے وہی چاہتا ہے جو اہل بیت نے کر کے دکھایا. ہم محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں ہے. تقاضۂ محبت کیا ہے؟ تقاضۂ محبت دیکھیے یہ ہے، جناب ابراہیم اللہ سے محبت کرتے ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. نار نمرودی میں چلے گئے، اللہ کے سامنے شکایت نہیں کی. یہ تسلیم ہو جانا. آگ میں چلے گئے، ایسی آگ جلائی گئی تھی کہ دور سے ابراہیم کو پھینکا گیا تھا آگ میں من جنیب کے ذریعے. اور جب جبرائیل پہنچے، حل لکل حاجہ، اے ابراہیم بتاؤ کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں ہے. تو بتاؤ کیا حاجت ہے؟ کہا ہے لیکن جس سے ہے وہ خود جانتا ہے. جس سے ہے وہ خود جانتا ہے. اسے کہتے ہیں تسلیم ہو جانا. اللہ نے تب کہا یا نار کونی بردا و سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ. آگ آگ رہی. یہ ہے قدرت، اللہ کی قدرت. آگ آگ رہی لیکن ابراہیم اسی طریقے سے رہے، آگ نے جلایا نہیں. مصلحت پروردگار ہے، اپنی قدرت کاملہ دکھانا چاہتا ہے. ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، آگ کو ہاتھ میں لیتے ہیں، انگارے کو منہ میں رکھا ہے، زبان بھی جلی، ہاتھ بھی. وہاں پہ نبوت بچی ہے تو جلنے کی بنیاد پر. کیونکہ اگر اتنا موسیٰ علیہ السلام کھجور طرف چلے جاتے تو وہاں پہ جو ہے وہ قتل کر دیتا فرعون. یہاں پہ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہے ہیں اس نمرود اور نمرود کے ماننے والوں کو کہ تم نمرود کو خدا مانتے ہو. دیکھو خدا کی قدرت دیکھو کہ اللہ نے آگ میں، ابراہیم آگ میں تھے لیکن آگ نہ جلا سکی. تو یہ تسلیم ہو جانا، ہمیں اللہ کے احکام کے ساتھ تسلیم ہو جانا، یہی ہے اسلام، یہی ہے کہتا ہے ایمان. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق پامال کر دیا تو ظالم، اپنے اوپر ظلم کیا تو ظالم. اللہ نے کہا کہ امامت کا عہدہ وہ عہدہ ہے جو ظالموں کو نہیں ملا کرتا. جلدی سے موضوع تک آ جاؤں. کل اور پرسوں کی مناسبت سے چند باتیں کرنی ہے. مین پوائنٹ اتنا یہاں لے کر آئے تھے، بات بڑھ گئی. تیسری شرط کیا ہے؟
2 شرطوں ہو جائے گا. بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو دوسروں وضو نہیں کرتے, اپنا وضو نہیں کرتے, لیکن امامت کے لیے شرط اور زیادہ ہے. ایک چھوٹی مثال دے دو. امام جماعت کی شرطیں کیا ہیں؟ امام جماعت جو جماعت پڑھاتا ہے, جماعت پڑھاتا ہے, اس کی شرط کیا ہے؟ جماعت پڑھانے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ عادل ہو, اپنے انصاف سے کام کرتا ہو, گناہ نہ کرتا ہو, کسی کو حق پامال نہ کرتا ہو, کسی کو ظلم نہ کرتا ہو. یہ تمام باتیں ہیں نماز پڑھانے والے دیکھیے شرط. لیکن ایک شرط اور بڑھ گئی ہے نماز پڑھانے والوں کے لیے. وہ کون سی شرط ہے؟ خلاف مربت کوئی کام نہ کرتا ہو. الگ سے عادل ہے, گناہ نہیں کر رہا, حرام کام نہیں کر رہا, واجبات کو انجام دے رہا ہے, تمام کام ہے. لیکن ایک شرط اور بڑھا دی گئی نماز پڑھانے والے کے لیے. اب وہ شرط کیا ہے؟ کہا خلاف میں مربت کوئی کام نہ کرتا ہو. خلاف میں مربت کیسے کہتے ہیں؟ جو شایان شان نہ ہو وہ انجام دیتا ہو تو نماز نہیں پڑھتا. شایان شان. اب آپ کہیں گے شایان شان کا مطلب کیا ہو؟ مثلا میں امامت طبع فہین کر چوراہے پہ کھڑے ہو کر چائے اٹھا کر میں پینے لگوں, چوراہے پہ کھڑا ہو کر چائے پینے لگوں. ایک ٹھیلا کھڑا ہوا تھا, ٹھیلے پہ چائے مانگی اور بھائی کھڑا ہو کر پینے لگے. تو ادھر سے جتنے لوگ گزریں گے کہیں گے مولانا کے سیب نہیں دیتا, ایسے کھڑا کر چائے پیتے ہیں, کہیں گے نہیں کہیں گے. ہر آدمی جو گزرے گا وہ اسی طرح کے جملے کو کہے گا. مولانا دیکھیے ارے چائے پینا تھا, ادھر بیٹھ جاتے ہیں, کتنے بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کھڑا ہو چائے پینے مولانا کے لاش طرف سے کم سے کم. یعنی کیا ہوا کہ جو شاعر شان نہیں ہے اسے انجام دے گا تو نماز نہیں پڑھا سکتا. چھوٹی سی جماعت, تو سوچئے ایک چھوٹی سی جماعت پڑھانے والا شخص ایسا ہونا چاہیے جو عادل ہو اور خلاف مربت کوئی کام نہ کرتا ہو. یعنی شاعر شان کوئی کام جو ہے ایسا ہو جو شاعر شان نہ ہو اسے انجام دے دینا چاہیے. تو چھوٹی جماعت کے لیے اتنی شرط ہے, تو جو پوری کائنات کا امام ہوگا تو اس کے لیے شرطیں کیا ہوں گے بھائی؟ کائنات کا امام شرطیں دیکھیے کہ اہل بیت اطہار ائمہ طاہرین ان کی شرطوں میں اگر غور کریں, ان کے کردار میں اگر غور کریں, ان کی سیرت میں اگر غور کریں تو قدم قدم پہ ہر کام جو اللہ کے لیے انجام دیا. یعنی بتایا کہ ہمارے لیے شاعر شان یہ ہے کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہر عمل اللہ کے لیے. مسکین آیا اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا, یتیم اسیر سب کو کھانا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ہے شاعر شان اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں. قرآن کہہ رہا ہے إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم اہل بیت وہ ہیں جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں, نہ تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں نہ جزا کے طلبگار ہیں. یہ اہل بیت کی فضیلت ہے کہ وہ کرتے ہیں, کسی سے طلبگار نہیں ہے, اللہ سے طلبگار, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہے زندگی اہل بیت, یہ ہے شاعر شان. امام وہی بنے گا جو ہر قدم قدم پہ اللہ کے لیے کام کرتا رہے. ایک مثال اور دوں, شاعر شان کی بات آ گئی نا, مولوی کی مثال تو میں نے یہ دی جیسے میں چائے پی رہا ہوں, مناسب نہیں ہے. ٹھیک, اب ایک شاعر شان کی مثال اور دوں, مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. جنگ خندق واقعہ ذہنوں میں مجھے بیان ہے, بچپن سے آپ سننے لگے ہیں. خندق واقعہ ایک مثال, جب مولا نے عمرو بن عبد کو زیر کر دیا اور قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس نے لوہا میں ڈہر پھینکا نہیں پھینکا, پھینکا تھا. ایسی صورت میں جو ہے ہم لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرنا؟ اگر ایک بار کرنا تھا تو کئی بار کرتا,
کیونکہ نفس شامل ہو رہا تھا، غصہ آ جاتا کہ اس نے میری بے عزتی کی۔ مولا کائنات کے چہرے پر جو ہے لعاب ذہن پھینکا، مولا جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ٹہلنے لگتے ہیں، ٹہلنے لگتے ہیں۔ یہ ہے نفس میں قابو، اسے کہتے ہیں اللہ کے نگاہ میں۔ پوچھا گیا مولا آپ نے کیا کیا؟ اچھا خاصا دشمن آپ کے قبضے میں تھا، آپ قتل کر دیتے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، اصل میں جب اس نے لعاب ذہن پھینکا ہے تو میرا نفس شامل ہو رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے کام میں میرا نفس شامل ہو جائے۔ یہ ہے للہ کیا، یہ ہے شاہد شان۔ اگر مولا اس وقت قتل کر دیتے تو کوئی نہ کہتا کہ مولا نے غلط کیا، نعوذ باللہ، کہتے نہیں کہتے۔ لیکن شاہد شان یہ ہے امامت کے لیے کہ وہ ہر کام جو ہے اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، وہ شخص امام ہے۔ یہ ہے غلط شان۔ تو بس یاد رکھے گا، ظالم اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ ظلم کرے تو ظالم، دوسروں کا ضائع کرے، اپنا حق ضائع کرے تو ظالم۔ اور امامت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ شاہد شان جو کام نہیں ہے اسے انجام دے۔ ٹھیک، قرآن نے کہا جناب یعنی یونس علیہ السلام کے لیے، میرا واقعہ میں تفصیلی بات پیش تو آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں، بس تھوڑا سا اور آپ کے سامنے امام کے سلسلے میں بیان کی گفتگو میں نے امامت اس لیے شروع کی تھی کیونکہ پرسوں جو ہے امام حضرت علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور نرسوں جو ہے ہمارے عراق کے زمانے کے امام کی امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو عزیزوں، امام کے لیے شرط ہے، معرفت ضروری ہے، شناخت ضروری ہے۔ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات بدرجہ جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت ہے۔ عزیزوں، زمانے کے امام ہمارے واجب ہے کہ زمانے کے امام کو پہچانے، ہمارا ضروری ہے کہ ہم معرفت کا ایک نمونہ پیش کرو کہ وقت تیز آگے بڑھ گیا ہے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ میں جیسے آپ لوگ کی آج کل زیادہ ہے، آج کے دن ہے، تو اس لیے جو ہے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو دوسری بات پیش کریں گے۔ امامت کے لیے، امام کے لیے ایک جو ہے امامت کی معرفت کے لیے ایک جو ہے واقعہ بتانے کا دوں اور پھر اختتام اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی شہادت ہو چکی تھی، اور قوم سے ایک قافلہ کاروان حکومت شریعہ پیسہ لے کر امام کی خدمت میں پہنچا کہ ہم امام کو حکومت شریعہ دیں گے، قوم سے زکات جو بھی چیزیں تھے حکومت شریعہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ سب لے جا کے امام کو دیا کرتے تھے۔ یہ قافلہ ایسا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ جاتے تھے اور امام کو جو ہے تمام حکومات دے کر واپس آ جاتے تھے سامرہ۔ تو یہ قافلہ سامرہ پہنچا، لیکن جب وہاں پہنچا قافلہ تو ان کو یہ پتا چلا کہ امام کی شہادت ہو چکی ہے 11ویں امام کی۔ تو اب یہ لوگ پریشان کہ آخر امام کا جانشین کون؟ امام کی معرفت اسے کہتے ہیں، غور کیجیے گا، جانشین کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جعفر ہے جو مولا کے بھائی ہیں، وہ پرسہ قبول کر رہے ہیں، وہی ظاہراً جو ہے جانشین ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ لوگ وہاں پہنچے، کہا کہ آپ لگتا ہے کہ آپ جانشین ہیں، کہاں ہم ہی ہیں، آپ پرسہ قبول کر رہے ہیں؟ کہا ہم کچھ حکومات لے کے آئے تھے، خمس ہے، زکات ہے، پیسہ ہے، جو ہم جو ہے امام کو دینے کے لیے لے کے آئے تھے، لیکن امام کی شہادت واقع ہو چکی ہے، اب ہم جانشین ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جانشین ملے جس کو آپ پیسہ دیں۔ تو جعفر نے کہا کہ ہم ہی ہیں جانشین، ہمیں پیسہ دو، ہمیں پیسہ دو۔ تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے پیسہ آپ کو نہیں دیں گے۔ آپ پھر کیسے دو؟ کیسے آپ دیں گے؟ کہا دیکھو، اگر تم واقعی جانشین ہو، اگر تم واقعی امام کے جانشین ہو تو تمہیں بتانا پڑے گا اس تھیلے میں کتنا پیسہ ہے
اور اس تھیلے میں کتنا پیسہ ہے اور ہم کو کس نے دیا ہے تمہیں دینے کے لیے. اور کی جگہ یہ امامت کی معرفت, امام کو پہچاننا. کہا کہ جب بھی ہم آتے تھے تو ہمارا مولا جو ہے باقاعدہ بتا دیتے تھے فلاں تمہارے دائیں ہاتھ میں اتنا پیسہ ہے, فلاں نے تمہیں دیا ہے مجھے دینے کے لیے, یہ خمس کا پیسہ ہے. بائیں ہاتھ میں اتنا پیسہ ہے, یہ زکات کا پیسہ ہے, تو مجھے دیا ہے فلاں نے دینے کے لیے. تو ویسے ہی تم کو بتانا پڑے گا تبھی ہم دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. یہ ہے معرفت, اسے کہتے ہیں شناخت. جعفر نے کہا نہیں تمہیں دینا پڑے گا, نہیں ہم نہیں دے سکتے, ایسے نہیں بتانا پڑے گا. کہا نہیں دینا پڑے گا. بات بڑھنے لگی یہاں تک کہ حکومت وقت تک بات پہنچ گئی. دربار میں ان سبوں کو بلایا گیا, قافلہ آیا تھا, جتنے لوگ آئے تھے سب کو بلایا گیا. کہا کیوں نہیں دے رہے جعفر ایسا؟ کہا نہیں دیں گے. کیوں؟ کہا یہ بتائیں تو آخر کہ اس میں کتنا پیسہ ہے, کس نے دیا ہے, تب بھی ہم جانے کے آخر یہی امام ہے تبھی تو دیں گے. بہرحال کچھ دن تک جو ہے ان کو دربار میں روکا گیا اور یہ بار پریشر ڈالا گیا کہ پیسہ تم دو. یہ ثابت کیا جا رہا تھا کہ یہی جانشین ہے, لیکن ان لوگوں کا نہیں, ہم پیسہ واپس دیتے جائیں گے اور جا کر سب کو واپس کر دیں گے, لیکن ہم یہاں دیں گے نہیں. ہم جو جس کا حق ہے اس تک پہنچانے کا ذمہ دار میں ہوں, ہم ذمہ دار ہیں, ہم ایسے تھوڑی دے رہے ہیں کسی کو. بہرحال آخر میں حکومت وقت سے کچھ ہو, یہ لوگ چلے گئے. چلو بھائی گھر چلتے ہیں اور کیا کریں, وہ واپس چلتے ہیں, وہاں پیسہ واپس کر دیں گے. جب یہ جا رہے ہیں واپس, ایک شخص تیزی سے آیا, کہا کہ بھائی آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا میں امام سے ملنا چاہ رہا تھا, لیکن بہرحال ملاقات ہی ہو گئی. کہا چلیے ہم ملواتے ہیں. وہ لے کے چلا مولا کے گھر. جیسے پہنچے دیکھا ہمارے اولاد کے 12ویں امام تو اس کے بعد جو ہے جیسی دروازے سے ایک شخص داخل ہوا, مولا نے وہیں سے کہا فلاں تمہارے دائیں ہاتھ میں اتنا پیسہ ہے, فلاں نے دیا مجھے دینے کے لیے. آخر میں ایک شخص کے بارے میں بتایا, پھر سب نے جو ہے مولا کے حوالے کیا, حکومت سے لیا, مولا سے ملاقات کی. آخر میں جو ہے مولا نے کہا کہ اب جو ہے سامانہ تم لوگ نہ آنا, اب جو ہے بغداد آنا, وہاں پہ ہمارے جانشین ملیں گے, ان کو حکومت شکل دینا. یہ ہے معرفت, یہ شناخت. ایمان کی معرفت حاصل کرے, ایمان کو پہچانے, اور اگر بغیر پہچانے اس دنیا سے کوئی چلا گیا نا اس کی موت جلدی ہے. پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پتہ کا راستے میں امام نہیں ہے کیا کریں. امام جو ہے ظاہرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم پکاریں گے تو وہ آ جائیں گے. آتے ہیں امام, لیکن ہماری نظروں سے غافل ہیں. ہم جو ہے کہ ہماری نظریں ایسی نہیں ہیں کہ امام کو دیکھ سکیں. یوں کہہ دیجیے آپ دوسرے لفظوں میں, پردہ غیب میں مولا ہے, غائب ہے مولا. ہم غافل ہیں, ہم یہ غفلت سے کام لیتے ہیں. ورنہ امام سے رابطہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم سمجھیں کیا تو کیسے لے کر جانے کرنا ہے. ورنہ امام اگر جو ہے روگردانی کر لیا نا تو ہم کہیں گے نہیں رہیں گے. اگر امام نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم کہیں گے نہیں رہیں گے. مولا کیا کہتے ہیں کہ ہماری نظریں تم لوگوں پر رہیں, ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں, ہم تمہاری دیکھ بھال کرتے ہیں. مولا نے کہا کہ جس طریقے سے ایک بادلوں کے پیچھے سورج رہ کر تمہیں روشنی دیتا ہے, میں پردہ غیب میں رہ کر تمہیں ہدایت کا راستہ بتا دوں. شخصی اور شخصیت دو طرح کی غیبت کہی گئی ہے. شخصی اور شخصیت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں درمیان میں جو ایک شخص نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ شخصی ہے, یعنی وہ شخص نہیں ہے. ایک ہے شخصیت. شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے سب لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں موجود ہیں, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آپ میں ڈاکٹر کون ہے, آپ میں جو ہے وکیل کون ہے, آپ میں جو ہے کہتے کون سے عہدے پہ کون فائد ہے, ہمیں نہیں پتا ہے. شخصیت نہیں معلوم. شخص دیکھ رہے ہیں لیکن شخصیت نہیں معلوم. تو کچھ علماء نے کہا کہ شخصیت کی غیبت ہے,
اور جو میرے بہت ہی اہم پہلو پر اشارہ کر رہا ہوں، علماء کہہ رہے ہیں کہ شخصیت کی غیبت ہے۔ شخصیت کی غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے امام کو ہم دیکھتے ہوں لیکن ان کی شخصیت کو نہ پہچانتے ہوں۔ تبھی تو روایتوں موجود ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو کوئی کہے گا ارے میں نے تو ان کو مسجد میں دیکھا تھا، میں نے ان کو تو مسجد میں دیکھا تھا، میں نے ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا، میں نے ان کو میدان مینا میں دیکھا تھا، میں نے ان کو جو ہے میدان عرفات میں دیکھا تھا، میں نے ان کو جو ہے خانہ کعبہ کے بعد دیکھا تھا۔ تو یاد رکھیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو تم حقیر نہ سمجھو، کیا پتا اولیاء خدا میں سے کوئی شخص ہو۔ ایک صلوات بر محمد سمجھنے میں پہلا تفصیلی بات پیش نہیں کرنا تھا، معرفت شناخت ہمارے نام ہے، ہمارے نام کی خدمت پیش کرنا ہے، امام کو ہمیشہ جانے اور اسی بات کو اگر آپ غور کریں تو کربلا کے واقعات میں جناب زینب کی شخصیت کا اندازہ لگائے گا۔ جناب زینب نے جو ہے ہمیں بتایا کیسے امام کی معرفت حاصل کرنی، کیسے امام کو کہنا۔ جب تک حسین مخدوم موجود تھے ان کا کہنا مانتی رہی اور کے بتائے راستے میں چلتی رہی، لیکن جیسے امام حسین کی شہادت حاصل ہوئی اصل عاشور جب خیمے جلائے جانے لگے، امام کی شہادت کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی جانے لگے، جناب زینب تمام بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے، تیسرے خیمے، بچوں کو لے کے جو ہے خیمے تبدیل کر رہی تھی کہ آخر کار جناب زینب گئی سید سجاد کی خدمت میں، بیٹا سید سجاد آپ وقت کے امام ہیں، ذرا بتائیے ہم جل کر مر جائیں یا خیمے سے بے پردہ باہر نکلے؟ جناب زینب نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، جبکہ جناب زینب عالمہ ہے، جانتی ہے، مسئلے کا حل معلوم ہے، لیکن ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ زمانے کے امام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ سید سجاد نے کہا وہ بھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ اب جناب زینب جو ہے تمام بیویوں کے ساتھ خیمے سے باہر نکلتی ہے اور وہی زینب ہے سید سجاد کو چلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلتی ہے۔ اب لوگ کو اللہ حسین نے یہ کہا تھا میرے بیٹے سید سجاد جب میں شام چھوڑ کر مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اور اگر یہ ٹھنڈا پانی پی تو میرے پیار سے یاد کر لے۔ سید سجاد 35 سال تک گریا کرتے رہے، روتے رہے، جب بھی پانی آتا پانی دیکھ کر گریا کرتے۔ حاضر ہو وضو کا پانی آتا تھا، وضو کا پانی دیکھتے تو گریا کرنے لگتے تھے اور روتے رہتے تھے۔ بلال نے کہا مولا آپ کب تک روتے رہیں گے؟ تو مولا نے کہا بلال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا بچڑا، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے میرے سامنے 18 بنی ہاشم کربلا کے میدان میں بچڑ گئے۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے کہا تو سید منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو مولا نے کہا منہال شہادت اگر میراث ہے تو کہ یہ بھی میراث ہے کہ ہماری ماں بہنیں بے مقصد شہادت بے کجاوہ اٹھے میں سوار کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام نے بدل ملائے ہیں۔ اب منادی ندا دے اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی زادیہ ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد نے یہی تو کہا کہ الشام ارے سب سے زیادہ مصیبت جو آئی ہے پر وہ شام میں 3 مرتبہ شام کہا، شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا یعنی باہر باہر شام کا تذکرہ کرنا۔ اجرکم اللہ۔ کوئی جناب زینب سے پوچھے کیا گزر گئی؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیٹیاں، گلے میں توقی خاردار، کمر میں لنگر، کس طریقے سے زحمتیں برداشت کی سید سجاد نے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ چاہیے میرے خطاب میں محتمول ایک دہائی کا حکم آیا ہے، سید سجاد کو رہا کیا گیا، ہتھکڑیاں نکالی گئی،
بیڑیاں نکالی گئی، قلم کمر میں لنگر کو کھولا گیا، تو کے خاندان کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن تو کے خاندان نکل نہیں پا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جب نکالا گیا کاٹ کے تو خون کا بہانا جاری ہو گیا۔ اجرکم اللہ، یہ معاملہ رہا ہو کر کربلا ہوتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا ہے، اور جناب ام کلثوم نے مرضیہ پڑھا، یا مدینہ جب دلنا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا۔ ارے جب ہم گئے تھے ہمارے ساتھ مال بھی تھے، بچے بھی تھے، اب جب واپس آ رہے لا رجال ولا بنینا، ہمارے درمیان نہ مرد رہ گئے، وہ راہ خدا میں شہید ہو گئے، اور بچے جو گودے آباد ویران ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم سماغ میں آل محمد میں جب محمد حنفیہ کو پتا چلا کہ قافلہ واپس آیا ہے، مدینے کے باہر کھڑا ہے، آئے سید سجاد سے ملنے کے لیے، ارے جیسے گلے سے لگانا چاہا، سید سجاد پیچھے ہٹ گئے، کہا اے بیٹے سید سجاد کوئی ناراضگی ہے؟ کہا نہیں چچا جان کوئی ناراضگی نہیں ہے، گلے میں تو کے خاندان تھا، زخم تازہ ہے، مجھ پہ تازیہ نے زخم تازہ ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، یہ سید سجاد اسلام کے لیے زحمتیں